بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں نفاذ اسلام کیسے ہوگا؟ جہاں تک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر میں قسط وار 7 پارٹ ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک انقلابی نظریہ پیش کیا۔ پھر حضور کی سیرت کا دوسرا مرحلہ یہ ہے، جو لوگ بھی اس انقلابی نظریے کو قبول کرتے چلے گئے، حضور نے ان کی جماعت بنائی، ان کا ڈسپلن بنایا، ان کا نظم بنایا۔ پھر حضور کی سیرت کا تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ حضور نے اس جماعت کی تربیت کی، اس کا تزکیہ کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو چوتھا مرحلہ ہے وہ ہے تشدد کے جواب میں صبر محض کی پالیسی۔ مکہ میں 13 برس تک آپ نے صبر کیا۔ پھر حضور کی سیرت کا جو انتہائی نازک ترین مرحلہ ہے ہجرت کے بعد، وہ ہے اقدام، چیلنج۔ اور حضور کی سیرت کا چھٹا جو مرحلہ ہے وہ ہے مسلح تصادم، کشمکش، قتال فی سبیل اللہ۔ آج کے دور میں اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعینی ہی اسی منہج کو اختیار کیا جائے گا یا اجتہاد کی گنجائش موجود ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے، دور نبوی میں اور موجودہ دور میں 2 اہم فرق واقع ہو چکے ہیں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی وہ خالصتاً ایک مشرکانہ معاشرے میں تھی، خالصتاً، جبکہ ہمارا تعلق جو ہے وہ ایک مسلمان معاشرے سے ہے۔ یہاں کی حکومتیں جو ہیں وہ قانوناً مسلمان ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ آج کے دور میں کسی بھی ملک کے تمام تر وسائل جو ہیں، خاص کر کے ضرب و حرب کے وسائل، وہ مکمل طور پر حکومت کے پاس ہوتے ہیں اور فوج حکومت کی پشت پناہی کرتی ہے۔ دوسری طرف عوام بالکل نہتے ہیں۔ اگر دور نبوت کو دیکھا جائے، وہاں قبائلی ازم تھا، تقریباً ہر شخص جو ہے وہ تلوار چلانا جانتا تھا، گھڑ سواری اسے آتی تھی۔ لیکن آج کے دور میں عوام اور حکومت کے مابین یہ بہت بڑا فرق واقع ہو چکا ہے کہ تمام تر وسائل حکومت کے پاس، عوام بالکل نہتی ہے۔ ایک اور بڑی اہم بات ہے، وہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ریاست و حکومت میں آج کے دور میں فرق آ چکا ہے۔ ریاست کا تصور اور حکومت کا تصور جدا جدا ہے۔ آج سے 200 سال پہلے ریاست کا کوئی تصور نہیں تھا، صرف حکومت کا تصور تھا، اور اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ یا کوئی جماعت حکومت کی بغاوت کرتی، اسے باغی تصور کیا جاتا تھا۔ آج کے دور میں ریاست ایک علیحدہ شے ہے اور حکومت جو ہے وہ ریاست کو چلانے والا ایک انتظامی ادارہ ہے۔ لہذا کسی بھی ملک کی جہاں جمہوری حکومتیں قائم ہیں، رعایا جو ہے وہ دستوری اور آئینی طور پر وہ ریاست کی وفادار ہوتی ہے، حکومت کی نہیں۔ اسی وجہ سے حکومت کے خلاف تحریکیں بھی چلتی ہیں اور عوام کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی طاقت بنائیں اور حکومت کا تختہ الٹتے ہیں۔ انہیں کوئی باغی نہیں کہتا۔ ہاں، ریاست کے خلاف کھڑے ہوں گے، آپ کو باغی شمار کیا جائے گا۔ اور یہ بھی انسانی حقوق میں سے ایک حق ہے ان ملکوں میں کہ جہاں جمہوری حکومتیں قائم ہیں، کہ ایک شخص اپنی جماعت بنائے، پھر وہ لوگوں کو اپنی بات کا قائل کرے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہ اپنا ہم خیال بنائے، اور وہ یہ کام کھلم کھلا برملا طور پر کرے۔ یہ اس کا آئینی حق ہے۔ اسے زیر زمین رہ کر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ چھپ کر کام کرے۔ پرامن احتجاجی طریقے سے وہ اپنے مطالبات کو منوائے۔ آج کے دور میں یہ آئینی حق ہر شہری کو حاصل ہے۔ لہذا ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے دور نبوت میں اور آج کے دور میں بہت بڑا فرق واقع ہو چکا ہے، تفاوت واقع ہو چکا ہے۔ لہذا ان لوگوں کا یہ آئینی حق ہے کہ جو اسلامی نظام چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کے نفاذ کے لیے ایک منظم تحریک چلائیں۔ آج تک تو اس ملک میں کوئی منظم تحریک چلائی ہی نہیں گئی۔ آپ منظم تحریک چلائیں، آپ کو قانونی اور آئینی حق حاصل ہے پرامن طریقے سے۔ سب سے بڑا جو قصور میں سمجھتا ہوں وہ ان مذہبی قیادتوں کا ہے۔ اگر ان کے مفاد پر زد پڑے، یہ ملین مارچ بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے، مظاہرے بھی کریں گے، روڈیں بھی بلاک کریں گے، چوکوں اور چوراہوں پر دھرنے بھی دیں گے، لیکن اسلام کے لیے کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا، یہاں اسلام آ جانا چاہیے۔ اصل مجرم یہ لوگ ہیں۔ انہیں چاہیے کہ یہ اپنے مفادات کو پسے پش ڈال کر اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے یہ اسلام کے غلبے کے لیے ایک پرامن طریقے سے ایک منظم جد و جہد کریں، اور اپنے کارکنوں کو گمراہی کی دلدل میں دھکیلنے کے بجائے
ان کے اندر ایک احیائی سوچ اور فکر پیدا کریں اسلام کی نشت ثانیہ کی، جو کرنے کا کام ہے۔ لہذا کوئی بھی ایسی جو منظم تحریک اسلام کے غلبے کے لیے اٹھے، اس کے لیے 4 شرائط ہیں۔ وہ تحریک کسی فرقہ واریت کی بنیاد پر نہ اٹھی ہو، وہ رائج الوقت نظام کی کسی جزوی اصلاح کے لیے نہ اٹھی، کلی طور پر نظام کو بدلا جائے، وہ جماعت انتخابات کے راستے سے نہ آئے بلکہ خالص اسلامی انقلاب کے لیے۔ اس جماعت کی قیادت کو چاہیے کہ وہ اپنے کارکنوں کو دعوت، تربیت، تزکیہ کے مراحل سے گزارے اور انہیں مصائب پر صبر کرنا سکھائے، ہر طرح کی مصیبت کو جھیلنے کے لیے تیار ہو جائے، ایک معتد بھی طبقہ تیار ہو جائے اتنی بڑی تعداد میں کہ اب آپ کو یقین ہے کہ اگر ہم نکلیں تو ہم اپنے مطالبات کو منوا سکتے ہیں، ہمیں کچھ نتیجہ ضرور حاصل ہوگا۔ پھر یہ جماعت اپنی جان ہتھیلی پر لے کر روڈوں پر نکل آئے۔ ہاں، اس جماعت کے کارکن نے ہتھیار نہیں اٹھانا، یہ ہر طرح کی مصیبت کو جھیل جائیں۔ بالآخر ایک وقت آئے گا کہ پولیس سوچنے پر مجبور ہوگی، ادارے سوچنے پر مجبور ہوں گے، فوج سوچنے پر مجبور ہوگی کہ آخر ہم کن لوگوں کو مار رہے ہیں، کیوں مار رہے ہیں، ہمارے ہی تو ہیں، کیا ہم اپنوں کو مارتے چلے جائیں گے؟ بالآخر ایک وقت آئے گا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں۔ تو یہی ایک صورت ہے کہ ہمیں بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلح ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر بندوق اٹھاتے ہوئے، آئین کے تحت رہتے ہوئے ہم ایک پرامن منظم جد و جہد کریں۔ بہرحال اس سلسلے میں ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکمل بحث کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب اس کتاب کے صفحہ 352 پر لکھتے ہیں، یہ بات جان لیجئے کہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے پرامن طور پر طاقت کا مظاہرہ کرنا اب دنیا میں ہر ملک کے رہنے والوں کا تسلیم شدہ حق ہے۔ اگر سیاسی حقوق کے حصولی اور بحالی کے لیے، مہنگائی کے خلاف یا کچھ دیگر قومی مسائل کے حل کے لیے مظاہرے کیے جا سکتے ہیں اور گھیراؤ کیا جا سکتا ہے، تو دین نے جن کاموں کو منکرات قرار دیا ان کے خلاف مظاہرے کیوں نہیں کیے جا سکتے، ان کو چیلنج کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ لیکن یہ مظاہرے پرامن ہوں گے، کہیں فساد نہیں ہوگا، کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، قومی دولت کا کوئی ضیاع نہیں ہوگا، یعنی پرامن طریقے سے ملک کی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا، ملک کی کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کو تکلیف نہیں دینی، قومی دولت کا ضیاع نہیں۔ اس تنظیم کے وابستگان ساری تکلیفیں اپنے اوپر جھیلنے کے لیے تیار ہوں گے، ساری مصیبتیں خود برداشت کریں گے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں نکلیں گے، اور حکومت وقت گولیاں چلائے گی تو اپنے سینے پیش کریں گے۔ اگر یہ معاملہ ہو جائے اور یہ مرحلہ آ جائے تو یہ بات جان لیجئے کہ آخر کب تک اس مسلمان ملک کی مسلمان پولیس ان پر لاٹھیاں برسائے گی، اور مسلمان فوج کب تک گولیاں چلا کر ان نہتے مظاہرین کو مارے گی جو صرف اللہ کے لیے منکرات کے خلاف نکلے ہوں۔ پھر یہ فوج کتنوں کو مارے گی؟ یہ بات بھی اچھی طرح جان لیجئے کہ کوئی جابر سے جابر حکمران بھی ایک حد سے آگے نہیں جا سکتا۔ میں بالکل کلی طور پر ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ سے متفق ہوں، اور یہی بات کچھ دن پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اپنے بیان میں کی کہ ہم نے تو کوئی منظم تحریک چلائی ہی نہیں، ہم پہلے منظم کوئی تحریک تو چلائیں۔ لہذا ان مذہبی قیادتوں کو چاہیے کہ خدا را اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پس پشت ڈال کر اسلام کے مفاد کو مقدم کیجیے، نہیں تو آپ سب مجرم ہیں اللہ کی نگاہوں میں۔ اسلام مغلوب ہے، دین مغلوب ہے، اور آپ کی عیاشیاں، اپنی عیاشیوں کو چھوڑیے، اپنی چودراہٹ، اپنی وجاہت کو نکلیے باہر ان چیزوں سے، امت کو متحد کیجیے۔ اب وقت ہے اس چیز کا۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب